کہ بعض مجھے نئے چہرے بھی دکھتے ہیں رمضان شریف، جس کے ذریعے اندازہ ہوتا ہے کہ بیچارے صرف رمضان میں آتے ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں اسلام میں اللہ رب العزت کا ایک نام ہے رحیم، یعنی اللہ کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، ایمان کا مطلب ہے امن و سکون۔ اور خود جہاں روزے کا حکم ابھی آگے ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم پر آسانیاں چاہتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تم پر اللہ تعالیٰ سختی کرنا نہیں چاہتے، روزے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتے ہیں۔ یعنی یہ تو ظاہری انسان ہے، یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، چلتا ہے، سوتا ہے، یہ باتیں۔ ایک اندر کا انسان ہے، اس میں حسد ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں بغض ہے، اس میں نفرت ہے، اس میں تعصب ہے، وہ اندر والا انسان ہے۔ اصل مقصد یہ کہ جو اندر والا انسان ہے، یہ انسان کیسے ٹھیک ہو جائے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ ایک مہینے میں ہر مسجد میں ایسا ایک نظام قائم کرنا چاہیے کہ وہاں دین کی موٹی موٹی بنیادی باتیں عام مسلمانوں کو معلوم ہو جائے، تاکہ مسلمان کم سے کم مسلمان تو بن جائے۔ آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اور ہم آپ اللہ کا شکر ہے ان تمام بنیادوں سے واقف ہیں۔ اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، اس میں ایک بنیاد ہے توحید۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک جاننا۔ اب توحید اپنے آپ میں ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے، لیکن میں تھوڑی سی تفصیل اس میں رکھ دوں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو قومیں آباد ہیں، اور ہندوستان کے علاوہ دنیا کے بعض دوسرے علاقوں میں، ان کے یہاں توحید نہیں ہے۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے، چلانے والا بھی ایک ہے، مالک بھی ایک ہے، خالق بھی ایک ہے، کنٹرول بھی ایک ہی کا ہے، کوئی دوسرا اس میں کسی بھی درجے میں شریک نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں بچپن میں مدرسوں میں بچوں کو توحید پر بچکانی دلیلیں دے کر کے بات سمجھائی جاتی ہے کہ دیکھو بھائی، جس طرح دنیا کا نظام ہے کہ ایک اسکول کے 2 پرنسپل نہیں ہو سکتے، ایک شہر کے 2 حاکم نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک انسان کے 2 باپ نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اس پوری کائنات کے 2 مالک نہیں ہو سکتے، مالک ایک ہی ہے۔ یہ توحید کا مختصر سا خلاصہ، اور اس کے لیے بہت ابتدائی درجے کی دلیل کہ جو وہ طبقہ جو بیچارہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے کہ وہ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کہیں کہیں کروڑوں دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی ایک مثال دی ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اس کائنات میں اگر ایک خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا ہے کہ آج بارش ہوگی، دوسرا خدا کہتا ہے نہیں آج دھوپ نکلے گی، ایک خدا کہتا ہے کہ نہیں اس کو زندگی دینی ہے، دوسرا خدا کہتا ہے نہیں اس کو موت دینی ہے۔ نظام ایک گھر کا نظام بھی اگر گھر میں 2 حاکم ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی
دونوں اگر برابر کے حاکم ہوتے ہیں تو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ہاں، جس گھر میں سنی سب کی جائے لیکن مانی کسی ایک کی جائے وہ گھر آباد رہتا ہے، گھر ترقی کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام کی ایک بنیاد تو یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہے وہ یہ مانے کہ اللہ ایک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے، ہمیں کھلانے والا ایک ہے، اس کائنات کو چلانے والا ایک ہے۔ یہ ایک فاؤنڈیشن ہے اسلام کی۔ یہ باتیں میں ذرا تفصیل سے میرے عزیزو اس لیے کر رہا ہوں، دراصل وہ تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ بھائی ہمارے یہاں آپ حضرات کا تعاون اور آپ حضرات کی دعائیں اور محبتیں ہیں کہ کسی درجے میں تھوڑی بہت کچھ یہاں عملی ترتیب زندہ ہے۔ بقیہ مسجدوں میں اسلام کی جو عملی ترتیب ہے، یعنی رمضان کا جو مقصد ہے وہ برائے نام زندہ ہے۔ مثال کے طور پر میں بھی اس مضمون پر بعد میں آؤں گا انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر تراویح، اللہ کا شکر احسان ہے کہ بھئی ہمارے یہاں اور آپ حضرات اس میں بھرپور تعاون فرماتے ہیں کہ سوا پارے کا ایک نظام چلتا ہے اتنی بڑی مسجد میں، اور اللہ کا شکر ہے سوا پارے جب پڑھے جاتے ہیں تو اس کے بعد 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ میں آج کی تراویح میں قرآن کا جو حصہ پڑھا گیا اس کا خلاصہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ پتہ تو چلے کہ آج اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اس حصے میں ہم سے کیا خطاب کیا ہے، ہمیں کیا باتیں بتلائی ہیں۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی۔ رمضان شریف کا جو مقصد ہے اس کو ذرا سا سمجھ لیں۔ رمضان باقی اور باتیں انشاءاللہ ہم بعد میں رکھیں گے، میں پھر اپنے وہی پرانی ترتیب پر جاؤں گا، اسلام کی 5 بنیادوں کو سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رمضان شریف کا میرے عزیزو مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ایسا دیا ہے مسلمانوں کو، یا یہ مان کر کے چلیے گا کہ ہم اسلام ایک سسٹم کا نام ہے۔ اسلام کسی قصے کہانی کا یا روایتوں کا نام نہیں، سسٹم کا نام اسلام ہے۔ اور آپ یقین جانیے، بات ذرا پھیل رہی ہے اس لیے سمیٹ رہا ہوں، اسی اسلامی نظام کی برکت ہے کہ اس ملک میں 1000 طوفان آئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی اسی اسلامی نظام کی برکت سے حفاظت فرمائی۔ کئی بار آشیانے اجڑے، پھر اللہ نے ان آشیانوں کو آباد کیا۔ تو اسلام ایک سسٹم کا نام ہے۔ اب سسٹم کیا میرے عزیز؟ سسٹم یہ ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ ہر انسان عالم نہیں بن سکتا اور نہ بننا چاہیے، ایک جماعت ہو جو یہ کام کرے۔ باقی ہمیں ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، اور دانشوروں کی بھی ضرورت ہے، کسانوں کی بھی ضرورت ہے، تاجروں کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن سوال ایک یہ ہے کہ ہر انسان کا مسلمان بننا فرض عین ہے۔ عالم بننا، حافظ بننا، امام بننا یہ فرض نہیں ہے، لیکن مسلمان بننا فرض عین ہے۔ اور مسلمان بننا کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا کہ ٹھیک ہے کہ انسان سال بھر وقت نہیں دے سکتا، ہفتے میں وقت نہیں دے سکتا، لیکن سال میں 1 مہینے کا وقت اگر انسان چاہے تو ہر انسان نکال سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو 1 مہینے کا وقت ہر انسان کو فارغ کر لینا چاہیے، اور اس 1 مہینے میں ہر مسجد میں ایسا ایک نظام قائم کرنا چاہیے کہ وہاں دین کی موٹی موٹی بنیادی باتیں عام مسلمانوں کو معلوم ہو جائیں، تاکہ مسلمان کم سے کم مسلمان تو بن جائے۔ مسلمان بننے کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی آج کوشش کروں گا کہ مجھے رمضان شریف میں بڑے، رمضان کے علاوہ بھی کبھی کبھی تجربات ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں خاص طور پر کچھ زیادہ تجربات ہوتے ہیں، وہ باتیں ابھی آگے رکھوں گا انشاءاللہ۔ پہلے مسلمان بننے کی بات بتا دوں۔ مسلمان بننے کا میرے عزیزو مطلب یہ ہے کہ ہم میں ہر شخص اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح پڑھا سکتا ہو۔ یہ کام مولانا کا نہیں ہے، یہ کام ابا کا ہے، یہ کام دادا کا ہے، یہ کام بچی کے چچا کا ہے، بچی کے بچے کے بڑے بھائی کا ہے۔ ہر شخص، یعنی مسلمان بننے کی کم سے کم درجے والی باتیں۔ آپ کو فتوے دینا نہیں آتا، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ تفسیر نہیں کر پاتے، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ قرآن کو ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پاتے، چلیے کوئی بات نہیں، لیکن اتنی موٹی موٹی باتیں آپ کو آنا ضروری ہے کہ کم از کم ضرورت پڑے تو انسان اپنے باپ، اپنے بیٹے بیٹی کا نکاح پڑھا سکے۔ ایک چیز، اللہ نہ کرے کسی کی دادی کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، تو افضل یہ ہے
کہ اس کا جو وارث ہے وہ نماز پڑھائے، یہ افضل ہے۔ امام صاحب پڑھا دیتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا افضل کیوں ہے وہ سمجھیے۔ افضل میرے عزیز اس وجہ سے ہے، اگر میری دادی کا انتقال ہوا ہے، میں جس دل کی گہرائی سے، غم کے جس انداز سے، جس جذبے سے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا پڑھوں گا، امام تھوڑی پڑھ پائے گا۔ امام تو رسم ادا کرے گا، خانہ پوری کرے گا۔ اسی لیے جب کبھی کبھی ایسا موقع آیا کہ کسی کے دادا کا انتقال ہوا، اس کے پوتے نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی ہے، تو ایک روحانی اثر یہ ہوا کہ نماز میں پوتا بھی رو پڑا، اور پیچھے اس کا اثر یہ آیا کہ نمازی بھی رو پڑے، کیونکہ تعلق ہے اس کو۔ تو یہ مسلمان بننے کا مطلب ہے کہ ہم نکاح پڑھا سکیں، ہم نماز جنازہ پڑھا سکیں۔ امام صاحب ہمارے یہاں یاد رکھیے گا، امامت شرعی طور پر کوئی پیشہ نہیں ہے، نہ مؤذنی کوئی پیشہ ہے۔ یہ تو ہماری غفلت اور ہماری کوتاہی رہی کہ اس کو پیشہ بنانا پڑا، ورنہ جو موجود ہے ہر آدمی میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ جس کو موقع ملے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے، وہ کھڑے ہو کر کے اذان دے دے۔ یہ ہے مسلمان بننے کا مطلب۔ رمضان کا مقصد میرے عزیزو یہی ہے کہ سال کے 11 مہینے انسان بہت مصروف رہا، تو کم از کم رمضان شریف میں انسان اللہ کرے کہ وہ اتنا وقت نکالے ہر مسجد میں۔ اور یہ نظام اللہ کا شکر ہمارے بزرگان دین کے یہاں موجود ہے۔ صبح 10 بجے سے درس قرآن ہوگا، 11 بجے سے درس حدیث ہوگی، ظہر کے بعد حلقے لگیں گے، لوگوں کا قرآن سنا جائے گا، لوگوں کی نمازیں درست کرائی جائیں گی، عصر کے بعد دعا ہوگی، اجتماعی دعا ہوگی۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ تو رمضان کا مقصد میرے عزیزو یہ ہے کہ کیسے 11 مہینے ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ رمضان میں ہماری کوتاہیاں دور ہو جائیں اور ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں۔ ایک سلیبس جو ہر مسجد میں جاری ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمیں آپ حضرات معاف کریں، تھوڑا سا میں کہوں گا کہ یورپ میں اور امریکہ وغیرہ میں وہاں جو مسجدیں آباد ہیں، وہ انہوں نے کسی حد تک اس نظام کو قائم کیا ہے۔ وہاں مسجد کو مسجد ہی نہیں کہتے، وہاں اسلامی مرکز کہتے ہیں۔ وہاں مسجد بھی ہوتی ہے، لائبریری بھی ہوتی ہے، بچوں کے پڑھنے کے لیے وہاں مکتب بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ بچوں کو مسجد سے قریب لانے کے لیے ان کے کھیلنے کا بھی بعض علاقوں میں انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد کا ایک اسلامی تصور ہے۔ اب ہمارے یہاں وہ چیز قائم نہیں ہے، باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرکیف وہ اس پورے نظام کو جاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، تاکہ ہر مسلمان کم از کم رمضان شریف میں اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، موٹی موٹی باتوں کو درست کر سکے۔ اب میں یہیں پر ایک بات کہہ دوں، مجھے 5 باتیں کہنی ہیں آپ سے کہ یہاں لیکن بیچ بات آ رہی ہے کہ رمضان یہ میں باتیں کیوں کہہ رہا ہوں، تجربات ہوتے ہیں، آپ بھی تجربات کریے گا۔ رمضان شریف کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اب وہ میں آگے بتاؤں گا۔ تراویح کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا، اور رمضان شریف کی برکت سے اللہ نے ہمارے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کیا۔ ایمان ہمارا کیسے بچتا ہے رمضان شریف میں؟ آپ حضرات ابھی کبھی ہمارے اسی وضو خانے میں، اگرچہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں تاکہ ہر قدم پر آپ کو نیکیاں ملیں، آپ کے گناہ معاف ہوں، لیکن اگر نہیں کر سکیں تو یہاں وضو خانے میں وضو کریں۔ آپ دائیں بائیں ذرا سا نظر ڈالیں گے، کبھی کبھی آپ کو ایسا تجربہ ہوگا کہ میرے دائیں جانب جو بچہ وضو کر رہا ہے اسے وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ کبھی آپ کو نماز میں اندازہ ہوگا، میں آج تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا، نماز کی 2-3 باتیں عملی طور پر بتانے کی کوشش کروں گا۔ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ میرے بغل میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز کا طریقہ ٹھیک سے نہیں معلوم ہے۔ تو اسی وجہ سے رمضان رکھا گیا ہے کہ رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے۔ عام مسلمان جو سال بھر مسجد نہیں پہنچ پاتا، آج اللہ کے کرم سے اس کی توفیق سے اگر مسجد پہنچ رہا ہے تو وہاں اس کو اس کی ضرورت کا پورا سامان مہیا کرایا جائے۔ تو یہ رمضان کا خاص مقصد ہے۔ ایک ماحول ہو، ہر مسجد میں حلقے لگے ہوں، درس قرآن ہو رہا ہو، لوگ اپنا قرآن درست کرا رہے ہوں، اپنی نماز درست کرا رہے ہوں۔ کوئی وقت ایسا ہو جب لوگ مسئلے مسائل پوچھ رہے ہوں، فرائض پوچھ رہے ہوں، واجبات پوچھ رہے ہوں۔ ایک پورا نظام ہے تاکہ حالات کیسے بھی آ جائیں، ہمارے بچے کم از کم دین کی موٹی موٹی باتوں سے اس قدر واقف رہیں کہ وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں، ایمان کا سودا نہ کریں۔ یہ رمضان کا خاص مقصد ہے۔ اللہ کرے کہ میں اس کے حوالے سے بعد میں رکھوں گا۔ تو میرے عزیز، پہلی چیز جو میں نے شروع کی تھی، ہمارے یہاں بنیادیں ہیں 5، ان میں سب سے پہلی بنیاد توحید۔
توحید کا میں نے مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھا. اس کے بعد دوسری بنیاد میں اسلام کی بنیادیں رکھ رہا ہوں، نماز ہے. اب نماز کے سلسلے میں کبھی انشاءاللہ بعد میں باتیں کریں گے. تیسری بنیاد ہے روزہ، اور چوتھی اور پانچویں بنیاد حالات پر ہے. یہ تین چیزیں سب پر فرض ہیں. توحید سب پر فرض ہے، نماز سب پر فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، لیکن روزے میں بعض اعتبار سے سہولت بھی ہے. ایک انسان مریض ہے، ایک انسان ضعیف ہے، ایک انسان مسافر روزہ نہیں رکھ پا رہا تو اس کا فدیہ دے دے. چوتھی چیز یہ ہے زکوٰۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کے حکموں کے مطابق مستحقین تک پہنچائیں. اور پانچویں چیز یہ ہے حج، کہ اگر اللہ نے ہم کو پیسہ دیا ہے اور جوانی اور صحت دی ہے تو ہم حج بھی کرنے کے لیے جائیں. یہ 5 بنیادیں ہیں. اب بلکہ ان 5 بنیادوں کی طرف تو اس وقت بات کر پانا مشکل ہے. میں روزے پر آ جاتا ہوں. جو روزے کا مقصد کیا ہے روزے کا؟ پہلی چیز میرے عزیزو یہ سمجھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے لیکن ترجمانی نہیں ہو سکتی. تھوڑا سا ہمارے یہاں بزرگوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے روزہ ترجمہ کیا. جیسے میں آپ سے ایک بات بتاؤں، برکت ایک لفظ ہمارے یہاں برکت ہے. آپ انگریزی میں برکت کا ترجمہ کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انگریزی میں برکت کا تصور کیا ہے کہ میرے پاس اگر 100 روپے ہیں تو 1000 روپے ہو جائیں، میرے پاس اگر 1000 روپے ہیں تو 10,000 روپے ہو جائیں، میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو 10 لاکھ روپیہ ہو جائے. یہ انگریزی کے برکت کا تصور ہے. یہ کسی حد تک ہے، مکمل نہیں ہے. ہمارے یہاں برکت کا تصور یہ ہے کہ میرے پاس اگرچہ 1000 روپے ہی تھے، 10,000 نہیں ہوئے، لیکن اس 1000 میں 10,000 کا کام ہو جائے. یہ بھی برکت ہے. برکت کا ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ ایک آدمی کا کھانا 2 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے. ان کے ایسا نہیں ہوگا. برکت کا ہمارے یہاں تصور یہ ہے اللہ برکت دے دے تو 1 کٹورا دودھ 70 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے. ان کے یہ تصور نہیں ہے. اس کو تو مذاق کہیں گے. 1 پیالے دودھ میں 70 لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا. اللہ معاف کرے، وہ تو اس قصے کا، اس معجزے کا انکار ہی کر دیں گے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا صحیح دوسری زبان میں ترجمہ نہیں کر سکتے. یہ میں نے ایک مثال دی. اب میں بات روزے پہ کر رہا ہوں. روزہ ہمارے یہاں ترجمہ کیا گیا، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے. قرآن مجید کی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں روزے کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ صوم آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. صیام صوم ایک ہی چیز ہے. اللہ نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل ویسے ہی جیسے تم سے پچھلی قوموں پر، امتوں پر فرض کیے تھے. لعلکم تتقون، روزے کا مقصد بتلایا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ. میرے عزیزو، یہاں پر 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلی چیز صوم کے معنی کیا ہے تاکہ اس سے بات سمجھ میں آئے. حالانکہ اس کو بعد میں کر دیتا ہوں ورنہ آپ ایسا نہ ہو بات لمبی ہو جائے تو بات رہ جائے. اتنی چیز سمجھ لیں کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے، پچھلی تمام امتوں پر اللہ نے فرض کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تم کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم پر ہم نے کوئی بڑا بھاری بھرکم حکم ڈال دیا ہے. نہیں، یہ تو ایک ایسی عبادت ہے جو ساری قوموں پر اللہ نے رکھی ہے. اس میں تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کوئی سخت حکم نازل نہیں کیا، بلکہ بعض اعتبار سے البتہ اللہ نے ضرور فرمایا ہے کہ ہمارے لیے بڑی آسانیاں کر دی ہیں، گرچہ پچھلی قوموں کے لیے اتنی آسانیاں نہیں تھیں. تو ایک تو پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے ہمیں تسلی دینا مقصود ہے. یہ کوئی سخت عبادت نہیں ہے جو صرف تم پر لازم کی گئی ہے. دوسرا، اس کا مقصد یہ بتلایا گیا کہ تمہارے اندر کیسے تقویٰ آ جائے. اب یہ 2 باتیں ہو گئی، لیکن میں پہلی بات بتاؤں صوم کا مطلب کیا ہے. صوم کا مطلب میرے عزیزو یہ عربی کا لفظ ہے. عربی میں ہوتا یہ تھا عربوں کے یہاں کہ وہ جنگجو قوم تھی. جنگجو قوم تھی، جنگوں سے ان کا سابقہ پڑتا تھا. اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ بھیڑ جاتے تھے بالکل کئی سن کی قسم کے لوگ. اور اس کی تھوڑی بہت مثال دیکھنی تو افغانستان کے لوگوں کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو بات سوار ہو گئی سو سوار ہو گئی. نہ نفع سے مطلب، نہ نقصان سے مطلب. 40 سال تک جنگیں لڑی ہیں، 40 سال تک ایسی جنگجو قوم تھی. تو وہ کرتے یہ تھے کہ جنگ کے لیے اپنے آپ کو بھی ہمیشہ تیار رکھتے تھے اور اپنے جانوروں کو بھی ہمیشہ تیار رکھتے تھے.
چنانچہ گھوڑوں کو وہ جنگی اعتبار سے ان کی تربیت اور ان کی مشق کرانے کے لیے نظام یہ رکھتے تھے کہ وہاں سخت ترین دھوپ میں ان کو کھڑا کر دیتے تھے گھوڑوں، تاکہ وہ دھوپ کے تھپیڑوں کو برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ جتنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسم دیا ہے، اس کو اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ تم جیسے چاہو ویسے اس کو ڈھال۔ یہ اللہ نے ہم سے کہا، تم چاہو اسے نازک بنا لو لکھنؤ کے لوگوں کی طرح کہ ذرا میں دھوپ لگ گئی، ذرا میں نزلہ ہو گیا، ذرا میں بخار آ گیا، اور چاہو تو دیکھو مزدوروں کو اسی دھوپ میں صبح سے شام اوپر نیچے کر رہے ہیں، نہ لو لگتی ہے نہ بخار آتا ہے۔ ہمارے یہاں پیسے والوں کے بچے ہیں، سردیوں میں ڈبل نیمونیا ہو گیا ان کو، اور پتہ چلا کہ مزدوروں کے بچے سڑک پر ننگ دھڑنگ گھوم رہے ہیں، اور اسی میں ٹھنڈے، ان کے ہاں گیزر کہاں، ان کے یہاں ہیٹر کہاں، ان کے یہاں پانی گرم کرنے کا انتظام کہاں، بیچاروں کے یہاں اسی ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں، وہ کیا جانے سردی اور کیا جانے نیمونیا۔ تو جسم کو جس انداز سے ہم ڈھالیں گے، جس اسی اعتبار سے ڈھل جائے گا۔ تو عرب کرتے یہ تھے کہ وہ گھوڑوں کو تربیت دیتے تھے تاکہ یہ دھوپ کی سختی کو برداشت کرنے کے عادی ہو جائے۔ سدھانا، اس کے لیے سوم کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ ان کو پانی نہیں دیتے تھے، ان کو کھانا نہیں دیتے تھے، پہلے 4 گھنٹے روکا پیچھے۔ بھئی جنگ میں نہ جانے کیسے حالات آ جائیں، 24 گھنٹے لڑنا پڑ جائے آپ کو، نہ کھانا ملے نہ پانی ملے۔ تو اپنے آپ کو بھی اس انداز سے وہ اپنی تربیت بھی کرتے تھے، اپنے جانوروں کی تربیت بھی کرتے تھے، اس کے لیے سوم کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ وہ اس لفظ کو ہمارے یہاں شریعت نے ایک رکن بنا کر کے رکھا۔ شریعت کا مقصود کیا ہے کہ ہم بھوکے رہیں؟ نہ، بالکل نہیں۔ یہ فرق سمجھ لیجئے گا۔ ابھی میرے پاس وقت ہے، میں انشاءاللہ اس فرق کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ باتیں میں چھوٹی چھوٹی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس لیے تھوڑا پہلے بھی آ گیا تھا کہ بعض مجھے نئے چہرے بھی دکھتے ہیں رمضان شریف میں، جس کے ذریعے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارے صرف رمضان میں آتے ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں اسلام میں اللہ رب العزت کا ایک نام ہے رحیم، یعنی اللہ کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، ایمان کا مطلب ہے امن و سکون۔ اور خود جہاں روزے کا حکم ابھی آگے ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم پر آسانیاں چاہتے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تم پر اللہ تعالیٰ سختی کرنا نہیں چاہتے، روزے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتے ہیں۔ میں ایک بات یہاں پر عرض کر دوں، اس لیے آپ ماشاءاللہ سے مجھے ایک زمانے سے سن رہے ہیں، میں نے بہت کم کوشش کی ہے کہ میں اسلامی عبادات کے جسمانی فائدے آپ کے سامنے رکھوں، بہت کم۔ اگرچہ میڈیکل سائنس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں کو معلوم ہو گئی ہیں، جیسے کہ روزہ رکھیں گے تو اس کا فائدہ ہے کہ وہ بعض لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھیجا تھا کہ بھئی وہ کینسر کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، وہ چیزیں مل جائیں، یہ خدا کا کرم، مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کا حکم ہے۔ ہم دین کی کسی عبادت کو کسی دنیاوی فائدے سے جوڑتے نہیں ہیں۔ اسی لیے ایک بڑے عالم گزرے، مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ ارے بھائی، آپ لوگ تو روزہ رکھتے ہیں، روزے کے یہ جسمانی فائدے ہیں۔ تو مولانا نے برجستہ کہا، ارے بھائی، ہم کسی بھی جسمانی فائدے کے لیے دین کا کوئی کام نہیں کرتے، ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ اگر جسمانی فائدے کے لیے ہی آپ آ جائیے تو میں آپ سے ایک بات بتلاؤں جو مولانا نے کہی کہ اسلام کی عظیم عبادتوں میں، عظیم ترین عبادتوں میں ایک عبادت ہے شہادت۔ اب مجھے کوئی کہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ گے جنت ملے گی، تو جسمانی فائدہ کیا ملا؟ میں تو مر ہی گیا۔ تو کوئی آدمی شہادت اس لیے تھوڑی حاصل کرتا ہے کہ اس کے جسمانی فائدے یہ ہوں گے۔ تو ہمارے یہاں کوئی عبادت اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو جسمانی فائدوں سے جوڑ دیں، بالکل نہیں۔ ہاں، اس کے فائدے کچھ ہوتے ہو تو خدا کی رحمت ہے، اس کا کرم، اس کا احسان ہے۔ چنانچہ اب یہاں سمجھیے، غیروں کے یہاں، ہمارے یہاں جو میں نے بتایا آسانی والی بات، غیروں کے یہاں میرے عزیزو، دین کے لیے یا آپ مذہب کے لیے یا تھوڑا سا آگے آ جائیے پرستش کے لیے، ان کے یہاں ایک لفظ ہے تپسیا، یعنی جتنا اپنے آپ کو وہ تکلیف میں ڈالیں گے اتنی ان کے یہاں گویا کہ وہ ایک بڑی عبادت کہلائے گی۔ زندگی بھر ننگے رہیں گے، زندگی بھر شادی نہیں کریں گے، کپڑے نہیں پہنیں گے، ایک پیر پہ کھڑے رہیں گے، تو سب آپ جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں حرام ہیں، یاد رکھیے، جسم کو تکلیف میں ڈالنا ہمارے یہاں حرام ہے۔ روزے کا مقصد کسی انسان کو تکلیف میں ڈالنا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔
روزے کا مقصد وہی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے کہہ سکوں، دیکھیے یہ ایک ہمارا اوپر کا انسان ہے، ایک ہمارے اندر انسان رہتا ہے. اس انسان یعنی یہ تو ظاہری انسان ہے، یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، چلتا ہے، سوتا ہے، یہ باتیں. ایک اندر کا انسان ہے، اس میں حسد ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں بغض ہے، اس میں نفرت ہے، اس میں تعصب ہے. وہ اندر والا انسان ہے. اصل مقصد یہ کہ جو اندر والا انسان ہے یہ انسان کیسے ٹھیک ہو جائے، یہ روزے کا مقصد ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سسٹم ہم کو دیا ہے کہ 11 مہینے تم کھاتے ہو، اپنے ظاہری جسم کو ٹھیک کرتے ہو، بالکل ٹھیک کرو، اندر کی فکر بھی کر لو. اس کے لیے اللہ رب العزت نے 1 مہینے دیا ہے کہ اب اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے ایک مشق کرواتے ہیں کہ دیکھو یہ تم تربیت اس انداز سے کرو گے، اور اس تربیت کے ذریعے سے اپنے نفس کو، جس طرح ایک گھوڑا جو جنگ کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اس طریقے سے اپنے نفس کو اگر تم تھوڑی سی اس پر محنت کرو گے انشاءاللہ وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہو جائے، تم فرشتہ ہو گئے. جو ہمارے یہاں جب بچپن ہم کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا تو یہ کہا جاتا ہے کہ آدم کو شیطان نے بہکایا تھا، لیکن آگے پوچھ لیا جاتا ہے اور شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ تو بتاتے ہیں شیطان کو بہکانے والا کوئی نہیں، اس کا نفس تھا. اور وہ نفس ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے جو مستقل ہم کو بہکانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے. رمضان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اس نفس کو تم کیسے قابو میں کرنے والے بن جاؤ. اور آسانی کا مطلب یہ ہے کہ تم بیمار ہو روزہ نہ رکھو، تم سفر میں ہو روزہ نہ رکھو، تم بہت ضعیف ہو روزہ نہ رکھو. ایسے موقع پر کوئی شخص روزہ رکھے گا اور اگر اس کی جان کا خطرہ ہو تو روزہ رکھنے میں گناہ ہے اس کو. اگر ڈاکٹرز نے سختی سے منع کیا کہ آپ شوگر پیشنٹ ہیں، آپ کڈنی کے پیشنٹ ہیں، اللہ نہ کرے ایک مثال دے رہا ہوں، یا آپ کا کوئی اوپن ہارٹ سرجری آپ کی ہوئی ہے، یا آپ سخت 80 85 90 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، آپ کا بی پی کنٹرول نہیں رہتا ہے اور ڈاکٹر منع کر رہا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو ہمارے یہاں کہا گیا بالکل نہیں، اب روزہ نہ رکھو، اس کا فدیہ دے دو. تو روزہ رکھنے کا جو حکم اللہ نے دیا وہ اس لیے نہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کوئی سختی کرنا چاہتے ہیں، بالکل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے اندر کے انسان کو کیسے ٹھیک کرنے والا بن جائے. ایک انسان نے روزہ رکھ لیا، میں نے صبح روزہ اللہ کے نام سے رکھا، صبح ٹھیک ٹھاک تھا، اللہ نہ کرے دوپہر میں طبیعت خراب ہو گئی، سخت بخار آ گیا، کوئی اور پریشانی ہو گئی جو ناقابل برداشت، اب شریعت کہتی ہے روزہ توڑ دو، کوئی گناہ نہیں ہے، تو پورا ثواب ملے گا. ہاں بعد میں قضا کر لینا ایک روزے کی. تو ہمیں شریعت نے کہا کہ جسم کو تکلیف میں ڈالنا مقصود نہیں ہے، بلکہ جسم کے اندر جو ٹکڑا ہے جو شیطان کا دوست ہے اس کو قابو میں کیسے کیا جائے، اس کی عملی مشق رمضان میں کرائی جاتی ہے. اور اس کے لیے میں بار بار مثال دیتا ہوں، بس جلدی سے ایک بات کہہ کر کے مجھے، جو میں نے کہا تھا کہ رمضان کا نظام تربیت کا ہے کہ ایک ایسا ماحول ہو کہ آدمی سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے. اور بعض اللہ کے بعد توفیق بندے ایسے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ جانے ہمیں کتنی توفیق ملتی ہے. ہمارے بعض احباب ہیں ابھی، یعنی آج کل روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ ایک قرآن روزانہ پڑھتے ہیں. میں جانتا ہوں آج کل کی بات کر رہا ہوں، بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو رمضان میں کیسے ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص روزہ نہ رکھے یہ تو ممکن ہے، لیکن اگر اس نے روزہ رکھ لیا، بھائی کبھی کبھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی توفیق ان کو نہیں ملتی، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یہ تو بڑی سخت گناہ کی بات ہے. چلیے ایک شرابی ہے، ایک جواری ہے، روزہ نہیں رکھتے، لیکن اگر اس نے اللہ کی توفیق سے کسی دن روزہ رکھ لیا تو اب آپ اس کو اگر 10 لاکھ روپے بھی دینے کی کوشش کریں گے اور اس سے کہیں گے اپنا روزہ توڑ دو، وہ روزہ نہیں توڑے گا. اور منہ میں وضو کرے گا، وضو میں کلی کرے گا، پانی اندر تک لے جائے گا، لیکن پانی حلق کے نیچے قطرہ بھی نہیں لے جائے گا. وہ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. یہی رمضان کا مقصد ہے کہ جس طرح تمہیں اس رمضان کے مہینے میں اللہ کا خوف اور ہر وقت اللہ کے دیکھنے کا تصور ہے، اسی تصور کو سال کے 11 مہینے قائم کر لو، انسان بن جاؤ گے. یہ رمضان کا مقصد ہے. بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، باقی اور بہت سے مقاصد ہیں. خیر یہ تو چند باتیں میں نے عرض کر دی، میرے پاس ابھی 3-4 منٹ کا وقت ہے. میں 2-3 چیزیں اور بتلانا چاہ رہا ہوں، وہ میں سوچ رہا ہوں کچھ ہر ہفتے کچھ ایسے چیزیں آ جائیں تھوڑی تھوڑی. ایک تو یہ اعلان کرنا تھا کہ سوسائٹی کی جانب سے صدقۃ الفطر کی رقم 60 روپے فی نفر متعین کی گئی ہے.
جو حضرات چاہیں وہ سوسائٹی میں ادا کر سکتے ہیں.